بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبان چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبان چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارکباد چلائے گئے اس آبادی کے خوش عقیدہ مسلمان، خاص کر نوجوانان جنہوں نے اپنی محنت و مشقت کی بنیاد پر اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور علماء اکرام و شہداء اسلام کو مدعو کر کے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ذکر ولادت اور ولادت کے واقعات سننے کا موقع فراہم کیا۔ بلا شبہ ہم مسلمانوں کی حقیقی عید اسی دن ہے جس دن ساری کائنات کی روح، ساری کائنات کی جان، روح کائنات، جان کائنات، سبب کائنات، موجب کائنات، بلکہ کل کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ اس لیے کہ یہ جو آج ساری رونقیں ہیں، ساری روشنائی ہے، یہ جو آفتاب و ماہتاب ہیں، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، یہ جو آج تمام سارے خوشیاں ہیں، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور بن کر کے اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آپ کی نورانیت کا اعلان قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ دو چیزیں آ گئی، ایک نور اور دوسرے روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق تمام مفسرین اکرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن عظیم۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے میرے نبی پاک محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے، اور یہ حدیث ایک دو کتابوں میں نہیں بلکہ مشہور و معروف معتبر حدیث کی درجنوں کتابوں میں حدیث مذکور ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبدالرزاق نے اس حدیث کو اپنی مصنف میں ذکر فرمایا، اور اسی حدیث کو اسی مصنف کے حوالے سے ہر دور
محدثین اور علماء نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. حضرت امام بختیانی اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں اور امام علامہ ابو یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں اسے نقل فرمایا اور علامہ الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس کی تخریج فرمائی اور علامہ یوسف نبہانی نے اسے افضل القرآن میں بیان فرمایا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے معارج النبوہ میں اس کی تخریج فرمائی اور دور حدیث کے مجدد اور عظیم محدث امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے الفتاوی الرضویہ اور المنصور میں اس حدیث کو بیان فرمایا. حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت امام میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا فرمایا. کتنا پیارا سوال ہے. حضرت جابر عرض کرتے حضور اللہ تعالیٰ نے آخر کار اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تمام چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی من نوری. اے جابر ابن عبداللہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلب ولا جنة ولا دوزخ منار ولا عرش ولا خلق ولا انس ولا جن ولا سماء ولا عرض. اللہ رب العزت نے اس وقت میں لوح کو پیدا فرمایا نہ اس وقت تختی کو پیدا فرمایا نہ قلم کو پیدا فرمایا نہ جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا نہ زمین و آسمان کا سایہ نہ لگایا. اللہ رب العزت نے اس وقت کسی چیز کو پیدا نہ فرمایا بلکہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولا کما لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو چاند و ستاروں کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو انسان اور جنات کو پیدا نہ کرتا. اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو فرشتوں کی سنورانی جماعت کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم لوگ ایسے کو پیدا نہ کرتا. اے میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پورا دور کو پیدا نہ کرتا. پہاڑوں کو پیدا نہ کرتا. جنگلی کو پیدا نہ کرتا. شہیدوں کو پیدا نہ کرتا. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی نبی کو یہ ٹوٹی ساری نہ کرتا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسنہ عید میلاد النبی حسنہ عید میلاد النبی نعرہ تکبیر. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں خود کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. اللہ فرماتا ہے میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. اس سے پتہ یہ چلا جب نور مصطفیٰ نہیں تھا اس وقت کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور آج نور مصطفیٰ موجود ہے تو اس بات کی آج ساری کائنات موجود ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی ذات موجود ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کس میں تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. عزیزان ملت اسلامیہ یہ وہی نور ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا.
قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اسی نور کے بارے میں ہم آپ سے بیان کریں گے۔ یہی وہ نور ہے جب تک اللہ رب العزت نے چاہا اس نور کو قرب خاص میں رکھا، پھر جب یہ رب کو منظور ہوا کہ اس نور کو انسانی پیکر میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اور تمثال تیار کروایا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان اول کی حیثیت سے حیوانی حساس بن کر کے اس خاک کی ابتدائے گاتی پر جمع افروز ہوتے ہیں، اور وہی نور مصطفیٰ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر فرما دیتا ہے۔ اب وہی وہ نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہے۔ یہ نور نسل پالا نسل کرن وعدہ کرنے حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، کتاب الشفا کی حدیث پاک ہے، لم یزل اللہ یقولنی من الاسلام الکریمتی والارحام الطاہرتی حتی خرجنی بین الولیہ۔ پروردگار عالم نے ہر زمانے میں میرے نور کو پاک سنبوں سے باب رحمہ میں منتقل کیا، یہاں تک کہ اس کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا کرا۔ اللہ رب العزت کے محبوب پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں میرے نور کو پاک سنبوں سے پاک رحمہ میں منتقل فرمایا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا کروایا۔ اب انہیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، غور سے سنیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، انہیں اس حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا نور پاک سنبوں سے پاک رحمہ میں منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا گیا۔ اور جو کافر و مشرک ہوتے ہیں وہ نجس و ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس اور ناپاک ہوتے ہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہوں پر رکھا ہی نہیں گیا، جہاں جہاں میرا نور رکھا گیا سب کے سب پاک و صاف اور طیب و طاہر تھے۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر کے حضرت آمنہ تک، جہاں جہاں نور مصطفیٰ رکھا گیا سب کے سب پاک و صاف اور طیب و طاہر تھے۔ اب دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ مانا جائے کہ مصطفیٰ کے والدین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین پاک اور صاف طیب و طاہر ہیں، تو کافر و مشرک نہیں ہو سکتے۔ اور جو اپنی بد عقیدگی اور لا علمی کی بنیاد پر یہ کہے کہ نبی کے والدین کافر و مشرک ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نبی کے والدین نجس اور ناپاک ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا، جہاں جہاں رکھا گیا سب کے سب پاک و صاف اور طیب و طاہر تھے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے نبی کی بات مانو گے کہ ان کے عقیدت بھی مانو گے، میں کہتا ہوں میرا ایمان بولتا ہے، میرا عقیدہ بولتا ہے کہ نبی نے یہ فرما دیا وہی حق ہے، وہی برحق ہے، وہی اصدق ہے، وہی سچ ہے، اس لیے نبی کے والدین مومن کامل ہیں اور وہ صاحب ایمان۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے ایک تحقیق پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جس زمانے میں ساری کائنات میں کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، آپ بغور سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس زمانے میں پوری ہوئے زمین پر کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے 60 مسلمانوں کو محفوظ رکھا، 60 مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان 60 مسلمانوں میں جو سب سے افضل تھا
جو سب سے معزز اور محترم تھا، جو سب سے عزیز اور پاک و صاف تھا، اللہ رب العزت نے اسی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نور مصطفیٰ، اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کے والدین کافر و مشرک نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جو لوگ اپنی بدعقیدگی کی بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ نبی کے والدین کافر اور مشرک تھے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے والدین معاذ اللہ جہنمی تھے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے والدین کافر و مشرک تھے، تو اس کے عقیدے میں یہ کیا فرق ہے کہ وہ یہ مانے کہ نبی کے والدین جہنمی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم جو ہے کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جو یہ مانے کہ نبی کے والدین کافر و مشرک ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے والدین جہنمی ہیں۔ استغفر۔ اور اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیں۔ ایک بہت پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر اصحابہ کرام کی دعوت ہوتی ہے۔ مدعو اصحابہ کرام حضرت جابر ابن عبداللہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے اپنی لونڈی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ یہ دسترخوان جاؤ صاف کر کے لاؤ۔ لونڈی نے دسترخوان کا ایک کونا پکڑا اور لے جا کر کے آگ کے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ حضرت جابر نے فرمایا میں نے تمہیں دسترخوان صاف کرنے کے لیے دیا تھا اور تم نے تو اسے آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ آگ کا کام جلانا ہے اور پانی کا کام صاف کرنا ہے؟ لونڈی نے کہا حضور یہ بات اتنی تو مجھے بھی معلوم ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام صاف کرنا ہے، لیکن چند دن قبل میں نے سرکار کائنات کو اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھا تھا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی انگشتائے مبارکہ کو اسی دسترخوان میں صاف کیا تھا۔ میرا ایمان اور عقیدہ بولتا ہے جس چیز پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں پڑ جائے اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میں نے اسی چیز کو جانچنے کے لیے اس دسترخوان کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ خدا کا فضل ہے کہ دسترخوان پر جتنا محل گیا تھا سب تو صاف ہو گیا، لیکن اس دسترخوان پر ذرا برابر فرق نہ آیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب معمولی دسترخوان کا یہ عالم ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت کی انگشتائے مبارکہ پڑ جائے اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جس سکمے مادر میں نور مصطفیٰ نہ موت تک جلوہ کر رہا ہو، اس ماں کو اس جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آگ کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے، وہ قوت حیات نہیں پائی جا رہی ہے جو نبی کے والدین کو جلا سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہی نور جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہی نور حضرت آدم کی پیشانی سے چلا، حضرت شیش کی پیشانی میں چمکا، نسلن بعد نسل، قرنن بعد قرن، حضرت آدم سے لے کر کے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکنے لگی۔ جس گلی سے گزر جاتے، جس کوچے سے گزر جاتے اس گلی میں عرب کی دو شیزائیں آپ پر شریفتہ اور فریفتہ ہو جاتی۔ ہر دو شیزہ کی یہی خواہش ہوتی، ہر دو شیزہ کی یہی تمنا ہوتی، ہر دو شیزہ کی یہی آرزو ہوتی کہ عبداللہ سے اس کی شادی ہو جائے، عبداللہ سے اس کا نکاح ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چراغاں ہے، دور دور تک اس نور کی شہرت پھیل رہی ہے، دور دور تک اس نور کی شہرت پھیل رہی ہے۔ جب یہودیوں اور عیسائیوں کو اس نور کا علم ہوا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو چکا ہے، تو 70 یہودی 70 عیسائی ملک شام سے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔
70 یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے ملک شام سے نکل پڑتے ہیں، راتوں کو چھپ جاتے ہیں، دن میں چھپ چھپ کر سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کی ایک جھاڑی میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ایک شکار کی طرف سے ایک مکہ کی اسی مکرات کے جنگل میں اور جھاڑیوں میں گھس جاتے ہیں تاکہ شکار کر لیں، اور جو 70 یہودی حضرت عبداللہ کے تاغ میں بیٹھے ہوئے تھے، 70 یہودی جو زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر کے اس جنگل میں حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے، وہ اچانک سے حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ قریب ہے کہ حضرت عبداللہ کی لاش خاک و خون میں تڑپنے لگے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت وہب ابن عبد مناف اسی جنگل میں تشریف لاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خاندان قریش کا ایک خوبصورت نوجوان دشمنوں کے نگے میں پھنسا ہوا ہے۔ خاندان غیرت کو ایک گوارا نہ ہوا کہ خاندان کا ایک نوجوان دشمنوں کے نگے میں پھنسا ہوا ہو اور ہم اسے چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ حضرت وہب ابن عبد مناف دوڑ کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے قبیلے اور خاندان کے چند نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسی جنگل میں لے کر کے جاتے ہیں تاکہ حضرت عبداللہ کی حفاظت کی جائے۔ ایک جمعیت لے کر کے حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے حضرت وہب ابن عبد مناف اس جنگل میں پہنچتے ہیں تو دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کی ایک نورانی جماعت بنا دی ہے، جس میں گزار دی ہے، اور ان فرشتوں نے ان 70 یہودیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور ان 70 یہودیوں کی لاش زمین پر تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب ابن عبد مناف نے جب یہ واقعہ دیکھا بھاگ کر کے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی برا سے کہتے ہیں آج میں جنگل میں عبداللہ کی وہ کرامت دیکھی ہے جو ناقابل کا بیان ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میری نظر میں خاندان قریش نے ایسا معزز اور محترم اور متبرک ایسا کوئی نوجوان نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ تم حضرت عبد المطلب کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگو۔ حضرت برہ دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس جاتی ہے اور حضرت عبد المطلب سے اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگتی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حضرت آمنہ جیسی پاک دامن اور نیک سیرت عورت کے لیے عبداللہ ہی مناسب ہے، لہذا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ آنن فانن شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ نئی نویلی دلہن کی حیثیت سے حضرت عبداللہ کے آنگن میں تشریف لاتی ہے اور نیک وفاشیار خاتون کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی وہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہے، اب بھی وہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہے۔ دور دور تک بیرونی ممالک میں اس نور کی شہرت پھیل رہی ہے۔ ملک شام کی شہزادی فاطمہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ حضرت عبداللہ کی اس نور مصطفیٰ کی تعریف سن کر کے وہ فاطمہ ملک شام سے جو بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، ملک شام سے چلتی ہے، اپنے ساتھ خدام کو لیتی ہے، کنیزوں کو لیتی ہے، اپنے ساتھ تمام غلاموں اور نوکروں کو لیتی ہے، باندیوں کو ساتھ میں لیتی ہے، بہت سارا مال و اسباب ساتھ میں لیتی ہے، یہ جواہرات لیتی ہے اور ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ کے گرد وہ خیمہ زن ہو جاتی ہے اور حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ کی بیٹی کو علم ہوتا ہے کہ عبداللہ تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی ہے اور دوڑ کر کے عبداللہ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی عبداللہ کی پیشانی میں اس نے نور مصطفیٰ کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، اس کی دل کی دنیا بدلنے لگی، وہ بے تحاشا ہو گئی، وہ حضرت عبداللہ پر شریفتہ اور فریفتہ ہو گئی اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ نے اس شہزادی کے چہرے حسن طاق کو دیکھا، حضرت عبداللہ کی دل کی دنیا بدل
بدلنے لگی اور اس شہزادی نے کہا اے عبداللہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا میری ایک تو شادی ہو چکی ہے، دوسری شادی کے لیے میں اپنے والد محترم سے مشورہ کروں گا، اگر میرے والد نے اجازت دے دی تو میں تم سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی رات میں حضرت عبداللہ پلٹ کر کے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی آمنہ کے ساتھ سوتے ہیں، من جانب اللہ خواہش مجامعت پیدا ہوتی ہے اور وہ نسل جزء محمدی، وہ جزء نسل محمدی جو حضرت آدم سے چل کر کے حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا، اسی رات میں حضرت آمنہ کے رہنے مبارک میں منتقل ہو گیا۔ وہ جمعۃ المبارکہ کی رات تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں نطفہ طاہرہ آتی اصل کل خیرات وہ مادہ جلیہ برکاتس دری شمجدر بدن آمنہ منتقل شد، یہ وہ نطفہ طاہرہ اور طیبہ جو تمام جلیہ تمام خیرات اور برکات کی اصل ہے۔ اسی مقدس رات میں حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گئے۔